مجھے معاہدہ پسند نہ آیا تو ایران پر بمباری شروع کر دیں گے، عام کی دہلیز پر ٹرمپ کی نئی دھمکی۔ G7 سمٹ کی سائیڈ لائن پر مصری ہم منصب کے ساتھ میڈیا گفتگو میں امریکی صدر کا انتہائی غیر سنجیدہ رویہ، مفاہمتی یادداشت غیر حتمی قرار دے دی، کہا امید ہے ایران MOU کی پاسداری کرے گا، عمل نہ ہوا تو کارروائیاں دوبارہ شروع کر دیں گے۔ تہران کسی بھی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آبِ ہرمز مکمل کھل جائے گی، تیل کی قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما پر ایران کو اربوں ڈالرز دینے کا الزام۔ پاکستان امن کا میزبان، صرف 2 دن بعد نئی تاریخ لکھی جائے گی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر برگن اسٹاک میں جمعے کو دستخط ہوں گے۔ تقریب کی تیاریاں جاری، سوئس حکومت نے سیکیورٹی انتظامات کے تحت فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ سیاحتی مقام کی فضائی حدود بھی عارضی طور پر بند رہے گی۔ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر باقر کالیباف کریں گے۔ امریکہ کی جانب سے JD وینس شرکت کریں گے۔ امریکہ کا اسرائیل کو معاہدے کا مسودہ دکھانے سے انکار، تل ابیب نے متن دکھانے کی استدعا کی۔ چکوال میں CCD اہلکار کی فائرنگ سے ننھی ہانیہ کی المناک موت، پوسٹ مارٹم رپورٹ نے دل دہلا دیے۔ 9 برس کی معصوم بچی کا جسم گولیوں سے چھلنی، 11 نشان ملے، گولی لگنے سے دائیں ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، دایاں پھیپھڑا، جگر، بڑی اور چھوٹی آنت بھی شدید متاثر۔ رپورٹ کے مطابق بچی کی موت زیادہ خون بہنے سے ہوئی۔ واقعے کی جوڈیشل انکوائری کے لیے متفرق درخواست دائر، لاہور ہائی کورٹ کی درخواست کو مرکزی اپیل کے ساتھ مقرر کرنے کی ہدایت۔ CCD اہلکار نے ڈاکوؤں کے شعبے میں فائرنگ کی، جس سے پاکستانی نژاد آسٹریلوی بچی کی جان چلی گئی۔ CCD اہلکار اور بچی کا کوئی آپس کا معاملہ نہیں تھا، ڈکیتی ہو رہی تھی، وہاں ایکشن کے دوران بدقسمتی سے بے گناہ جان چلی گئی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی گفتگو، کہا سانحہ چکوال کی رپورٹ کل وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی جائے گی۔ CCD سربراہ سہیل ظفر چٹھا اندوناک واقعے پر تفصیلی پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ ویسے تو قانون کہتا ہے کہ آپ نے مینٹین کرنا ہے ڈیکورم ہاؤس میں، اس لیے میں بیٹھ گیا تھا کہ ہاؤس میں ڈیکورم نہیں تھا۔ آپ کی ریٹ کو انہوں نے چیلنج کیا تھا، اس لیے میں بیٹھ گیا تھا، لیکن آپ حکم کر رہے ہیں، شاید آپ نے سسپینڈ کر دیا یہ رول کہ یہ شور ہنگامہ کر سکتے ہیں۔ میں حاضر ہوں۔ میں نے سر کوئی رول سسپینڈ نہیں کیا، لیکن ان کی سیریسنس دیکھیں، اس وقت یہ پارلیمنٹیرینز ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں سندھ کا 3,562 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ، کم از کم ماہانہ اجرت 43,000 روپے مقرر، ترقیاتی امور کے لیے 720 ارب روپے رکھے گئے، چھوٹے کسانوں کے لیے خصوصی قانون سازی کا فیصلہ، متوسط طبقے کے لیے رعایتی سولر فائنانسنگ پروگرام لانے کا اعلان، پبلک ٹرانسپورٹ مضبوط بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج اور واک آؤٹ، علی خورشیدی نے کہا سندھ میں جمہوری ڈکٹیٹرشپ ہے، بجٹ کے لیے حزب اختلاف کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ بلوچستان کا بجٹ اجلاس جاری، نئے مالی سال کا 1,089 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ کابینہ نے پہلے بجٹ دستاویز کی منظوری دی، ترقیاتی پروگرام کے لیے 206 ارب روپے مختص، غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 797 ارب روپے رکھے گئے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بھگٹی نے کہا تاریخ میں پہلی بار آٹومیشن بجٹ تشکیل دیا گیا، 2 سال میں 6,000 سکیمز مکمل کی گئی۔ پنجاب میں گزشتہ 2.5 سال سے کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا، وفاق کو پیسے دینے کی وجہ سے مشکل بجٹ تھا۔ فیڈرل گرانٹ میں سب سے زیادہ حصہ پنجاب کا ہے، کئی سال سے جاری 870 سکیمز کو ختم کیا گیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے کے وسائل بڑھانے پر توجہ دی، اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ عالمی شہرت اختیار کر چکا۔ امریکہ ایرانی تیل کی تجارت پر پابندیاں نہیں لگائے گا، مذاکرات کے دوران تہران اپنا موجودہ جوہری پروگرام برقرار رکھے گا، حتمی معاہدے میں افزودہ جوہری مواد سے متعلق بات چیت ہوگی۔ بلومبرگ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کی تفصیلات منظر عام پر لے آیا،
2 माह की नाकाबंदी के बाद ईरानी तेल की तरसील शुरू, 5 ईरानी जहाज मंजिल की जानिब रवां दवा। अहम पेशरफ्त के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। बरतानवी क्रूड 78.68, अमरीकी खाम तेल 75.59 डॉलर फी बैरल पर आ गया। नेटो ने अपने हुर्मुज खोलना बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। तारीख का सबसे बड़ा अमन मुआहिदा सिर्फ 2 रोज बाद। अमेरिका ईरान डील पर दस्तखत की तकरीब पाकिस्तान की मेजबानी में जनेवा के बजाय सयाहती मकाम बर्गनस्टॉक में होगी। ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ करेंगे। अमेरिका की जानिब से जेडी वैंस शिरकत करेंगे। अमेरिका का इसराइल को मुआहिदे का मुस्तविदा दिखाने से इनकार, मतन दिखाने की इस्तदा सिर्फ ब्रीफिंग पर निमटा दी। ईरान के साथ मुफाहिमत की यादाश्त हतमी नहीं, मुआहिदा पसंद न आया तो फिर बमबारी शुरू कर देंगे। अमरीकी सदर का इंतबाह। मिस्री हममनसब से गुफ्तगू में कहा, ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। तेहरान के साथ अहम डील की पायदार मुआहिदा हुआ। मुआहिदे के बाद आबना हुर्मुज मुकम्मल खुल जाएगी। तेल की कीमतें मजीद कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप का ईरान डील से मुतालिक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का रूसी हममनसब से राबता, मुफाहिमती यादाश्त और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अरागची ने लबनान पर इसराइली जारिहत रोकने पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का ओमानी हममनसब को भी फ़ोन। बाहिमी ताउन मजबूत बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा के पाकिस्तानी और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से राबते। अमरीका ईरान मुफाहिमती यादाश्त पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया पेशरफ्त और मुफाहिमती यादाश्त पर बातचीत। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती राबते जारी रखने पर इत्तफाक। एक्स पैगाम में इसहाक डार का 30 ईरानी शहरियों की वतन वापसी में सहूलत फराहम करने पर इजहार मुसर्रत। कहा, ईरानी भाइयों के महफूज ट्रांजिट और जल्द वापसी को यकीनी बना रहे हैं। G7 समिट में अमेरिका ईरान मुआहिदे का खैर मकदम। आबना हुर्मुज में आज़ाद और बिला रुकावट जहाजरानी पर जोर। जामी और मजबूत सिफारती मुआहिदे की हिमायत का आज़म। तवानाई सप्लाई की मुतबादिल ज़राए तेज़ी से बढ़ाने का ऐलान। मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मुज़ाकरात में इलाक़ाई ख़तरात को भी मद्देनज़र रखा जाए। लबनान में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। यूक्रेन की खुदमुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत अव्वलीन तरजीह करार। बरतानवी पार्लियामेंट में पाकिस्तान का चर्चा। सिफारती कामयाबी का एतराफ़। पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। लॉर्ड अहमद ऑफ विंबलडन का इजहार तशक्कुर। बरतानवी हुकूमत भी मुतरफ। सऊदी काबीना का अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहिमती यादाश्त का खैर मकदम। पाकिस्तान और कतर की सालसी की कोशिशों की तारीफ। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। हर धर्म इसराइल की अमेरिका ईरान मुआहिदा सबूताज करने की कोशिशें। जनूबी लबनान में बमबारी ना रुकी। इसराइली हमले बंद ना हुए तो सख्त जवाब दिया जाएगा। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर की वार्निंग। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ का जनूबी लबनान से इसराइली फौजें वापस बुलाने का मुतालबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि सेहूनी फौज ने लबनानी शहरियों को जबरी नकल मकानी पर मजबूर किया। ये जंगी जुर्म है। इसराइल को फौरी तौर पर लबनान से निकल जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशिशों की हिदायत। कहा, ये मुल्क हम सबका है, हमने भाइयों की तरह रहना है। धरनों को ख़त्म करके बामकसद मुज़ाकरात करें। ऐसे अमल का हिस्सा ना बने जिससे दुश्मन कुव्वतों के मकासद को तक़वियत मिले। गिलगित बल्दिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बड़ी कामयाबी। 4 नौ मुंतखब आज़ाद अरकान IPP में शामिल हो गए। पार्टी सेक्रेटेरिएट में इस्तकबालिया तकरीब। IPP सदर अब्दुल अलीम खान ने अनथक मेहनत पर कारकुनान को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, GB में सिर्फ 3 माह इंतखाबी मुहिम चलाई, 86,000 वोट मिले। कारकुनान की मेहनत से गिलगित बल्दिस्तान के पहाड़ों पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का परचम लहरा रहे हैं।
قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں ایف بی آر مافیا قرار. چیئرمین نوید قمر نے کہا حقیقی مافیا تو ایف بی آر ہی ہے. دنیا میں لوگ مافیاز کے خلاف کام کرتے ہیں, یہاں تو ایف بی آر ہی مافیا ہے. ممبر کمیٹی جاوید حنیف کی گرج برس, ادارے کا سربراہ ہوں, کچھ نہیں کہہ سکتا. چیئرمین راشد محمود لنگڑیال لاجواب. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی نائب وزیر خارجہ کی ملاقات. ادارہ جاتی تعاون, پولیس ٹریننگ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. برطانوی نائب وزیر خارجہ نے امریکہ ایران تنازع کے سفارتی حل میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی. سپر سٹار کی سپر ڈوپر پرفارمنس, میسی نے تاریخ پلٹ دی. ورلڈ کپ ڈیبیو کے 20 سال, چھٹا عالمی کپ اور پہلی ہیٹ ٹرک. سٹار فٹ بالر نے کیریئر کا 200واں میچ یادگار بنا لیا. ورلڈ کپ میں ہیٹ ٹرک کرنے والے سب سے عمر رسیدہ پلیئر بن گئے. میگا ایونٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ 16 گولز کا ریکارڈ برابر کر دیا. میسی کی شاندار پرفارمنس کی بدولت دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے الجزائر کو 3-0 سے شکست دے دی. فیفا عالمی کپ میں فرانس کا فاتحانہ آغاز. سابق چیمپئن نے سینیگال کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا. سٹار فٹ بال امباپے کے 2 گول فرانس کے لیے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے. ناروے نے عراق کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے زیر کیا. سٹار فٹ بالر ارلی ہالینڈ کا شاندار ورلڈ کپ ڈیبیو, 2 بار گیند جال میں پہنچائی. آسٹریا نے پہلی بار ورلڈ کپ کھیلنے والی اردن کو 3-1 سے شکست دی. فیفا ورلڈ کپ میں ٹائٹل کی جنگ, رونالڈو کی پرتگال اور کانگو کا میچ آج رات 10 بجے شروع ہوگا. ہیری کین کے انگلینڈ اور کروشیا کے درمیان مقابلہ رات 1 بجے شیڈول. گھانا اور پیناما کی ٹیمیں صبح 4 بجے ٹکرائیں گی. کولمبیا اور پہلی بار ورلڈ کپ میں شریک ازبکستان صبح 7 بجے آمنے سامنے ہوں گے. آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ کا میلہ. پاکستان اپنا دوسرا میچ آج جنوبی افریقہ سے کھیلے گا. برمنگھم میں گرین شرٹس کی مشقیں, تیاریاں مکمل. میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا. اور دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام آج بھی یاد. ہر دل عزیز میزبان کو مداحوں سے بچھڑے 6 سال بیت گئے. خوبصورت اور منفرد انداز مداحوں کے ذہنوں میں نقش. طارق عزیز نے فلموں, شاعری اور ادب کے میدان میں بھی صلاحیتوں کا لوہا منوایا.